جو فصل بوئی ہے وہ فصل آخرت میں کاٹنی پڑے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو اوندھے منہ علی وجوہہم او علی مناخرہم، جو چیز جہنم میں ڈالنے کا سبب اور ذریعہ بنے گی وہ کیا ہوگی؟ الا حصائد السنتہم، وہ ان کی زبان کی کھیتیاں ہی ہوں گی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، وقال اللہ تبارک وتعالی سنکتب ما قالوا، وقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید وتقولون بافواہکم ما لیس لکم به علم وتحسبونه هینا وهو عند اللہ العظیم۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم برادرم جناب ذکر اللہ مجاہد صاحب، امیر جماعت اسلامی ضلع لاہور، ذمہ داران جماعت، میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بھائیوں، یقیناً آفات اللسان کا موضوع ہم سب کے لیے انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ زبان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے، اور اس کا احساس اور اس کا ادراک ان لوگوں کو بخوبی ہو سکتا ہے جنہیں اللہ کی یہ نعمت میسر نہ ہو، یا جو تکلم پر اور گویائی پر قادر نہ ہو، جو بات چیت نہ کر سکتے ہوں، تو انہیں زیادہ احسن انداز میں اس نعمت کی اہمیت کا، اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کا احساس اور ادراک ہو سکتا ہے۔ اس زبان کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اس زبان کے ذریعے ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، ہم دعوت دین کا کام کرتے ہیں، ہم خیر کے کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ لیکن آج کا ہمارا موضوع آفات اللسان کا ہے کہ اس زبان کی آفات کیا ہے۔ اس زبان کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا کہ ھذا الذی اوردنی الموارد، کہ یہ وہ جسم کا حصہ ہے اور جسم کا وہ ٹکڑا ہے کہ جو بڑی بڑی مشکلات میں مبتلا کر دیتا ہے، کہ جو بڑی مشکلات میں واقع کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ یہ بات واضح ہے کہ تخلی مقدم ہے تحلی سے، کہ سب سے پہلے اگر کوئی رذائل ہیں، اگر کوئی ایسی بری خصلتیں ہیں تو پہلے ان سے اجتناب کرنا چاہیے، ان سے بچنا چاہیے، پہلے ان کا صفایا کرنا چاہیے، اور اس کے بعد اگلے مرحلے پر پھر جو تحلی ہے، پھر جو اس کو آراستہ کرنا ہے، پھر جو اس کو مزین کرنا ہے، اور پھر جو نیکیوں کا معاملہ ہے، اجر اور ثواب کا معاملہ ہے، تو پھر اس کی طرف بڑھا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہمیں بکثرت یہ بات نظر آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زبان کی ان آفتوں کی طرف متوجہ فرمایا کرتے تھے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ اس حوالے سے ان کی روایات، ان کے آثار، ان کا اپنا تعامل ہمیں نظر آتا ہے کہ کتنی احتیاط کیا کرتے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معروف روایت ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض سوالات پوچھے، اور ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ،
یا دوسری روایات میں ہے کہ یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار، کہ ایسے عمل کے لیے رہنمائی کیجئے کہ جو مجھے جنت میں داخل کرنے کا سبب بنے اور جو مجھے جہنم کی آگ سے دور کرنے کا ذریعہ اور سبب بنے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی طرف متوجہ فرمایا، کف علیک ھذا، آپ نے زبان کی طرف متوجہ فرمایا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ بڑا ایک معروف سوال ہے کہ جو ہم سب کے ذہنوں میں بھی پیدا ہوتا ہے کہ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، کہ جو ہم بات چیت کرتے ہیں کیا اس پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ روزمرہ کی بات چیت، آپس میں ایک دوسرے سے ہم کلام ہونا، کیا اس میں اتنی احتیاط ہے کہ اس پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثقلتک امک یا معاذ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کا، متوجہ کرنے کا اسلوب اور صیغہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو اوندھے منہ علی وجوہہم او علی مناخرہم، جو چیز جہنم میں ڈالنے کا سبب اور ذریعہ بنے گی وہ کیا ہوگی؟ الا حصائد السنتہم، وہ ان کی زبان کی کھیتیاں ہی ہوں گی۔ جو فصل بوئی ہے وہ فصل آخرت میں کاٹنی پڑے گی، اور ہمیں اپنی معمول کی زندگی میں یہ چیز نظر آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا تذکرہ فرمایا کہ جو آخرت کا مفلس ہے، کہ جو حقیقی افلاس ہے۔ آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے پوچھا اتدرون من المفلس، ایک روایت میں آتا ہے کہ مل مفلس، تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ افلاس کا لفظ واضح ہے، یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے، افلس یفلس افلاس، اور مفلس کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو جس مفہوم میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اسی کی بنیاد پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جواب دیا، ورنہ عموماً صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا جواب کیا ہوتا تھا کہ اللہ و رسولہ عالم، کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ لیکن اس موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جواب دیا کہ ہم مفلس کسے کہتے ہیں؟ من لا درہم لہ ولا دینار لہ ولا متاع، جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہو، جس کے پاس دنیا کا ساز و سامان نہ ہو، تو ہم اسے مفلس کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میری مراد اس وقت اس لفظ سے، اس اصطلاح سے میری مراد یہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ آپ نے آخرت کی طرف توجہ دلائی، الذی یأتی یوم القیامت بصلاۃ وزکاۃ وصیام، کہ جو قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال میں نمازیں لے کر آئے گا، جس نے روزے رکھے ہوں گے، جس نے زکوٰۃ دی ہوگی، جس کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہوں گی، عبادات ہوں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضرب ھذا وشتم ھذا واخذ مال ھذا وسفک دم ھذا، کسی کو مارا پیٹا ہوگا، کسی کا حق غصب کیا ہوگا، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مبنی بر انصاف، مبنی بر عدل یہ فیصلہ ہوگا کہ اس شخص کی نیکیاں ان لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں، اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اوروں کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حقیقی افلاس یہ ہے، دنیا کا افلاس تو گزر جائے گا، دنیا کی زندگی تو مختصر ہے، جسے متاع الغرور کہا، جسے دھوکے کا سامان کہا، جسے 4 دن کی زندگی کہا، جس کا مبدا ہمیں نہیں معلوم، ہم اپنے اختیار سے، اپنی مشیت سے اس دنیا میں نہیں آئے، کہ جس کے اختتام، اپنی زندگی کے اختتام کے بارے میں ہم نہیں جانتے کہ کب ہماری زندگی کا اختتام ہوگا۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت۔ مغیبات 5 میں 5ویں چیز اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی کہ کسی جاندار کو، کسی ذی روح کو اس بات کا نہیں پتہ کہ اس کی موت کب اور کہاں واقع ہوگی۔ تو نہ مبدا ہماری اپنی مشیت اور ہمارے اپنے اختیار سے اس دنیا میں آنے کا، آغاز کا، اور نہ اس دنیا سے جانا۔ تو حقیقی افلاس تو آخرت کا ہے، اس دنیا کی کرنسی ہمیں معلوم ہے،
درہم، دینار اور متاع، وہ کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بیان فرمایا. نیکیاں آخرت کی کرنسی ہیں. نیکیاں اللہ تعالیٰ کے اجر اور ثواب کا ذریعہ اور سبب ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ اور سبب ہے. یہ جنت کے حصول کا ذریعہ اور سبب ہے. یہ آخرت کی کرنسی، اور آخرت میں جسے میسر ہو اور حقوق العباد کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے، کہ جس میں معاملات بھی ہیں اور جس میں آفات اللسان بھی ہیں، کہ جس میں زبان کی آفتیں بھی ہیں، اس کی وجہ سے وہ نیکیاں اوروں میں تقسیم ہو جائیں اور اوروں کے گناہ اللہ نہ کرے ہمارے کھاتے میں آ جائیں، تو اس سے بڑھ کر افلاس جو ہے وہ اور کیا ہوگا.